بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، جسے دعائے حضرت یونس علیہ السلام کہا جاتا ہے، ایک بہت بابرکت اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ دعا قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں بیان کی گئی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی ہے، اور اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کلام کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کیوں کہا جاتا ہے؟ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تھے، وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ تو ان 40 دنوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ آیت مبارکہ یعنی آیت کریمہ، یہ دعا پڑھ کر دعا کی تھی۔ معزز سامعین اکرام، یہ طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ آزمائیے، انشاءاللہ تعالی آپ کے سب کام ہو جائیں گے۔ میرے معزز سامعین اکرام، بہن اور بھائیوں، آج کی یہ ویڈیو آپ سب مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے، کسی انعام سے کم نہیں ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، کافی سارے لوگوں نے رابطہ کیا ہے، درخواستیں کی ہے کہ بھائی آپ ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے میری ہر جائز حاجت، ہر دعا پوری ہو جائے۔ میں بڑا مجبور ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، میرے بہت سے مسائل ہیں، میری ایک خاص حاجت ہے۔ اب وہ حاجت اس کی کیا تھی یہ معلوم نہیں ہے کہ اس بندے کی حاجت، ان لوگوں کی حاجت کیا ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی حاجت تو ضرور ہوگی، کیونکہ ویسے بھی ہر شخص کی دنیا میں کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے، اور شرط یہ ہے کہ اس کی حاجت جائز ہونی چاہیے۔ تو بے شک بہت مسلمان بھائیوں بہنوں کو یہ بخوبی علم ہونا چاہیے کہ یہ وظیفہ تو صرف جائز حاجت کے لیے ہی کیا جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اس شخص کے جو رابطہ کرتے ہیں ان کی کیا حاجت ہوگی، لیکن اس شخص نے ہم سے درخواست کی تھی، ہم سے رابطہ کیا تھا کہ مجھے ایسا وظیفہ بتائیں، ایسا وظیفہ بتا دو جس سے میری جائز حاجت پوری ہو جائے۔ تو معزز سامعین اکرام، میرے بہن اور بھائیوں، آپ کے جو بھی مقاصد ہیں اس سے سنا جاتا ہے، آپ کی پریشانی کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے، تو لہٰذا ان پریشانیوں اور مشکلاتوں کا حل صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ جو لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، یقین کرے وہ اپنی زندگی میں خوشیاں پا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کو پانے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایسا عمل کیا جائے کہ جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ بے شک آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ مدد کا کوئی بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ کسی بھی شخص سے مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن اصل مدد اللہ رب العزت کے ہاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ مدد مانگنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ بے شک ہر مشکل، ہر حال میں وہی مدد کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی کو ذریعہ بنایا ہوا ہے، کسی انسان کو بنایا ہوا ہے، ذریعہ کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن ابھی بھی مدد اس سے مدد نہیں مل رہی 3 بار کہنے کے باوجود، تو پھر اللہ رب العزت کے آگے رجوع کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مدد مانگیں۔ آج یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، آج عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک منفرد وظیفہ بتاؤں گا پیارے دوستوں، پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ سچے اور پکے ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، 100% سے گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی ہر مدد ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایسا کلام ہے
جسے نبیوں نے مانگا ہے، جسے نبیوں نے پڑھا ہے اور ان کو مدد ہوئی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے بتائے گئے وظیفے پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ فائدہ آپ کو یقینی ہے۔ وہ کلام کیا ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کلام کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، اور اس کلام کو دعائے حضرت یونس علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کیوں کہا جاتا ہے؟ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، 40 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ان 40 دنوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ آیت مبارکہ یعنی یہ دعا مانگی، اور یہ آیت مبارکہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی ہے۔ اسی لیے کہی جاتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے تھے، تو لہٰذا ایسے کلمات جنہیں نبیوں نے مشکلات میں پڑھا تو آپ کے لیے بھی یہ فائدہ مند کیوں نہیں ہوگا؟ بات یہ ہے کہ ہم چیزوں پر عمل نہیں کرتے، ہم یقین نہیں رکھتے، ہمیں بتایا جاتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، اس پر لاپرواہی کرتے ہیں، ہم اللہ کے آگے جھکنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہی نہیں کرتے، ہم غیروں پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے مانگنے سے کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ تو خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو اگر تیری کوئی رضا ہے، کوئی حاجت ہے، مجھ سے مانگو۔ آپ یہ وظیفہ کیسے کریں گے اگر آپ کی بڑی سے بڑی کوئی حاجت ہے، بڑی سے بڑی کوئی مشکلات ہے، بڑی سے بڑی کوئی تکلیف ہے؟ تہجد کا ٹائم بہت بہترین وقت ہے، اگر آپ اٹھ سکتے ہیں تو آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ تہجد کے ٹائم آپ نے اٹھنا ہے، اور یہ ایسا وقت ہے جس میں اللہ رب العزت خود اپنے بندے سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تیری کوئی حاجت ہے، تیری کوئی مراد ہے، تو تیرا کوئی مقصد ہے تو میں تجھے عطا کروں، تجھے کوئی مشکلات ہیں، تجھے کوئی پریشانی ہے، بتا دے، تیرے اس مقصد کو پورا کر دوں۔ تو اسے آپ اندازہ لگا لیں یہ وقت کتنا اہم ہے۔ اللہ اس وقت اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر ذکر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ جب اس وقت میں ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، اور وہ بھی ایسے کلمات پڑھ کر جسے نبیوں نے پڑھا ہے، تو آپ اندازہ لگا لو یہ کتنی بڑی کلمات ہوں گے، کتنا بڑا فائدہ مند ہوگا، کتنا آپ کا انعام ہوگا۔ آپ نے تہجد کے وقت میں اٹھ جانا ہے، اور چاہے تو آپ تہجد کی نماز بھی ادا کریں تو نور علی نور ہوگا۔ کم از کم 4 یا 2 رکعت تہجد کی ادا کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ محبوب ترین نماز تہجد کی نماز تھی۔ نماز کا تو اندازہ آپ لگا لو کہ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اگر آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں۔ تہجد کی نماز پڑھی اور پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھا، درود پاک آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پھر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی یہ دعا پڑھی، آیت کریمہ پڑھی، اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، یعنی اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، بیچ میں 10 بار آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ وہ سجدے میں جا کر پڑھنا ہے، دوبارہ سے دہراتا چلوں کہ 3 بار تو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، اور 10 بار آیت کریمہ
پڑھیں گے وہ سجدے میں جا کر پڑھیں گے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں گے، اپنی بڑی سی بڑی حاجت، اپنی بڑی سی بڑی مشکلات، کتنی ہی بڑی حاجت ہو، اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ فائدہ یقینی طور پر ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، میرے بہنوں اور بھائیوں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، ان حلال اور حرام کے درمیان کچھ شعبے والی چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنی عزت اور اپنی دین کو محفوظ کر لیا، اور شبہ والی چیزوں میں جا پڑا اور حرام میں داخل ہو گیا، یعنی اس عمل کو کرتے ہوئے شبہات میں نہیں آنا، شبہات میں نہیں آنا، شک نہیں کرنا، دل کو یکسوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رضا کے لیے حاضر ہو کر یہ عمل کرنا ہے۔ پھر درود پاک 3 بار پڑھ کر اور دعا کر لیں، دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، اپنی بڑی سی بڑی حاجت، بڑی سی بڑی مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں، فائدہ یقینی ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، جسے دعا یونس علیہ السلام کہا جاتا ہے، ایک بہت ہی بابرکت اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ دعا قرآن پاک کی سورۃ انبیاء میں ہے جو بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی پریشانی، تکلیف اور مصیبت سے نجات کے لیے مؤثر دعا رکھی ہے۔ توبہ اور استغفار کرنے کے لیے بہترین دعا ہے۔ مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بہترین طاقتور عمل ہے۔ اللہ کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو وظیفے کا اور اس کے ساتھ ساتھ فجر یا تہجد کے بعد 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی دل پریشان ہو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نماز کے بعد یا کسی بھی وقت استغفار کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا اللہ کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس پر یقین اور خلوص کے ساتھ عمل کریں۔ وظیفہ کرتے وقت ان باتوں کا بھی خیال رکھیں اور اخلاص، دعا صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر مکمل یقین رکھیں۔ پاکیزگی کا بھی خیال رکھیں۔ باوضو ہو کر پڑھنا افضل اور بہترین ہے کہ نماز کے بعد پڑھیں، بہتر ہے کہ نماز کے بعد پڑھیں۔ درود شریف لازمی پڑھیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے پہلے اور بعد میں درود شریف 3 بار یا 11 بار پڑھیں۔ استقامت کریں، روزانہ کا معمول بنائیں، جلد بازی نہ کریں، اور دعا کی قبول ہونے کا انتظار صبر اور یقین کے ساتھ کریں۔ حرام سے بچیں، حلال روزی اور نیک اعمال کریں تاکہ دعا قبول ہو۔ نماز کی پابندی کریں۔ نماز چھوڑ کر صرف وظیفے پر بھروسہ نہ کریں۔ 5 وقت نماز کی پابندی لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک وہیں رہتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرنے سے ہر قید، ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی شخص سچی دل، یقین اور خلوص کے ساتھ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکل آسان فرما دیں گے۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، مدد اور نجات کا خزانہ ہے۔ اگر آپ زندگی میں کسی بھی مشکل یا حاجت کے لیے یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ یقین، خلوص اور استقامت کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، مشکلات کو آسان کرے اور آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ضرور لکھیں اور لائک کریں، بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے۔